ISPR کے مطابق پاکستان نے کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مار کرنے والے ملٹی ٹیوب ہدف 9 نصر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ ہدف 9 نصر ایٹمی وار ہیڈ لے جانے اور 60 کلومیٹر تک انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل کے اندر جدید سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے جس کے تحت میزائل کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ساتھ لنک کیا گیا ہے۔ میزائل فائر ہونے کے بعد کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے ہدف کو نشانہ بنانے تک دیکھا جا سکتا ہے۔ نصر میزائل بنیادی طور پر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہے۔ ملٹی ٹیوب لانچر سے 4 میزائل فائر کرنے کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ ایک وقت میں 4 مختلف اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جدید ترین سسٹم کے تحت میزائل کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ خود اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے۔ میزائل تجربے میں 4 میزائل ایک جدید ملٹی ٹیوب لانچر سے فائر کیے گئے۔ برق رفتار میزائل سسٹم ٹیکٹیکل اور آپریشنل سطح پر تمام خطرات کے خلاف مؤثر ہتھیار ثابت ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود، ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پلانز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات، اسٹریٹجک فورسز کے سینئر افسران اور اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے اس کا کامیاب ٹیسٹ فائر کا مظاہرہ دیکھا۔ نصر میزائل کے کامیاب فائر کے موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود نے تمام سائنسدانوں اور انجینئرز کو خطے میں امن کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ایک اور اہم سنگ میل عبور کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے پاکستان کے اسٹریٹجک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور مسلح افواج کے دفاع وطن کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف نے بھی سائنسدانوں اور انجینئرز کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ کیا یعنی انٹرسیپٹ ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا یہ یعنی نارمل میزائل ہے؟ دیکھیں، شاہین سیریز آف میزائلز جو ہیں ان میں ایک دو تین چیزیں ہیں جو بتانے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سالڈ فیول میزائلز ہیں، جیسے ہمیشہ سے سب کو پتا ہے شاہین سیریز کا۔ سالڈ فیول کا مطلب ہے یہ بہت برق رفتار میزائلز ہوتے ہیں۔ پھر اس کی ہم نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے میزائل کی اس طرح سے کہ پہلے راکٹ موٹر سپریٹ ہوتا ہے، پہلا سٹیج، پھر دوسرا سٹیج سپریٹ ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے، آخر میں جو دشمن کی ٹیریٹری میں چیز داخل ہوتی ہے وہ صرف وار ہیڈ ہوتا ہے، جو ایک چھوٹا سا بالکل چیز ہوتی ہے، 3-4 میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ میزائل تو 20-25 میٹر لمبی ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ وار ہیڈ تو چھوٹا سا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ٹارگیٹ کرنا ہی آلموسٹ امپاسبل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وار ہیڈ داخل ہوتا ہے ایٹماسفیئر سے دوبارہ زمین کی طرف ٹارگیٹ کی طرف آتا ہے تو وہ سپیڈ پکڑتا ہے اور اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو تقریباً اس کی ایکسلریشن بھی بہت ہوتی ہے، سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کئی ہزار کلومیٹر اس کی سپیڈ ہوتی ہے پر آور۔ تو اس سپیڈ پہ اور اتنی چھوٹی سی چیز کو ٹارگیٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ دنیا کے کسی بھی، آپ اگر اینٹی میزائل سسٹم کو لے لیں
تو وہ اینٹی میسائل سسٹمز میسائلز کو بھی ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. جس طرح عراق وار میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسکڈ میسائل فائر کیے تھے، تو اسکڈ میسائل ثابت کی ثابت راکٹ موٹر سمیت جاتی تھی ٹیریٹری پہ، اینیمی ٹیریٹری پہ. اس کو ہٹ کرنا 20-25-30 میٹر لمبی میسائل کو ہٹ کرنا آسان ہے، لیکن یہ ایک وارڈ جو ہے جو صرف 10-12 فٹ لمبا ہے، میٹروں کی بات نہیں میں کر رہا، فیٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور اسپیشلی اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. دوسری جو بات ہے وہ بتانے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام میسائلز میں ٹرمینل گائیڈنس سسٹم لگا ہوا ہے. ٹرمینل گائیڈنس سسٹم جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وارڈ ایک فکسڈ ٹریجیکٹری، ایک فکسڈ راستے کے اوپر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ اینٹی میسائلز ہوتی ہیں وہ بیلسٹک میسائل سسٹمز وہ ریڈار سے دیکھتے ہیں کہ میسائل کس راستے پہ آ رہا ہے، اور پھر اس کو کمپیوٹر میں ڈال کے تو پھر اس کے حساب سے اپنی میسائل فائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب اتنے سیکنڈ کے بعد اس نے اس جگہ پر ہونا ہے، تو اس جگہ پر اس کے آگے اس کو پہلے فائر کرتے ہیں اپنے میسائل کو. تو اس کا یہ ہے کہ ٹرمینل گائیڈنس کا کہ اس میں آپ کا جو وار ہیڈ ہے وہ سیدھا ایک ٹریجیکٹری پہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کو ہم جیسے چاہیں دائیں بائیں موڑ سکتے ہیں، رستے میں موڑ رہے ہوتا ہے، ہم موڑ سکتے ہیں، موڑ رہا ہوتا ہے. نہیں، ریڈار روکیٹ نہیں کرتا، ریڈار کو آپ ڈسیو کر رہے ہیں، آپ کی ٹریجیکٹری پریڈکٹیبل نہیں ہے، پہلے سے بتائی نہیں جا سکتی، وہ ڈاج کر رہا ہوتا اس کو. تو جب ایسی چیز ہو جو ہوا میں ڈاج بھی کر رہی ہو، رفتار بھی بہت زیادہ ہو، سائز بھی چھوٹا سا ہو، میرا خیال ہے کوئی سی دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہے ابھی بنا جو اسے انٹرسپٹ کر سکے. ناظرین، اس اینیمیٹڈ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میزائل فائر ہونے کے بعد خلا میں داخل ہوتا ہے اور میزائل کا پہلا راکٹ بوسٹر میزائل سے الگ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میزائل اپنے دوسرے راکٹ بوسٹر کی مدد سے خلا میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنے ٹارگٹ کے عین اوپر پہنچتا ہے. ٹارگٹ کے اوپر پہنچتے ہی میزائل کا دوسرا راکٹ بوسٹر بھی میزائل سے الگ ہو جاتا ہے، جبکہ میزائل کا وار ہیڈ یعنی تباہی پھیلانے والا مواد ٹارگٹ کی جانب اپنا رخ سیدھا کرتا ہے. اور یہاں ٹرمینل گائیڈنس سسٹم اپنا کام شروع کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دشمن کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائلوں کو ٹرمینل گائیڈنس سسٹم تھرسٹ کو استعمال کرتے ہوئے چکما دے کر اپنے ٹارگٹ کو نیست